بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہاروں کے عزیز طلبہ گرامی، آج ہم آپ کے سامنے اردو مضمون کے ساتھ پھر سے مخاطب ہیں۔ اس کے پہلے کئی مضامین، کئی اسباق بچوں آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج مشہور نظم بہار کے معروف شاعر جمیل مظہری کی مشہور نظم نوائے جرس ہے، اس کو ہم کو پڑھنا ہے۔ بچوں، یہ نوائے جرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے الفاظ و معنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوا کے معنی آواز، جرس کے معنی گھنٹا، کارواں کے معنی قافلہ، شباب کے معنی جوانی، جاویداں کے معنی ہمیشہ، علم کے معنی ہوتا ہے جھنڈا۔ تو بچوں، اس نظم کو سمجھنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی مختصر نظم ہے جس میں علامہ جمیل مظہری نے، جو اس کے شاعر ہیں، انہوں نے نوائے جرس عنوان کا نام رکھا ہے، یعنی گھنٹے کی آواز۔ بچوں، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک کلاس کر رہے ہوتے ہیں، پھر جب گھنٹی بجتی ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ گھنٹی ختم اور اگلی گھنٹی شروع۔ تو یہ مختلف معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ خوابیدہ اور غافل قوم کو بیدار کرنے کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے، یہ عنوان رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں، علامہ اقبال کی شاعری میں بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک اردو شاعری کا ان کا مجموعہ ہے بانگ درا، یعنی گھنٹے کی آواز۔ بانگ معنی بھی آواز ہوتا ہے اور نوا کے معنی بھی۔ تو اس طرح اس نظم کا جو موضوع ہے نوائے جرس، یعنی گھنٹے کی آواز، یہ مختلف طریقے سے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہو، مذہبی طور پر ہو، اور اکنومی یا معاشی طور پر ہو، یہ ہر طور سے جگانے کا کام کیا گیا ہے۔ سب کو یہی بات کہیں گے۔ اب ہم تھوڑا اپنے بلند خوانی کے ذریعے اس چھوٹی سی نظم کو پڑھ لیں، اس کے بعد اس کا معنی بھی آپ کو ہم سمجھائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں، بڑھے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو بڑھے چلو، برادران نوجوان غرور کارواں ہو تم، جہان پیر کے لیے شباب جاویداں ہو تم، تمہارے حوصلے جواں بڑھے چلو بڑھے چلو، برادران نوجوان بڑھے چلو بڑھے چلو۔ سلام موج غم کو مجاہدان حریت، ہے گلفشاں بہشت سے پیغمبران حریت، کھلا ہے عرصہ جہاں بڑھے چلو بڑھے چلو، برادران نوجوان بڑھے چلو بڑھے چلو۔ قسم تمہارے عزم کی فدا تمہاری شان کے، بڑھا کے ہاتھ توڑ لو ستارے آسمان کے، جھکا دو شاخ کہکشاں بڑھے چلو بڑھے چلو، برادران نوجوان بڑھے چلو بڑھے چلو۔ رکے نہ پائے جستجو بچھے ہیں خار راہ میں، جھکے نہ پرچم و علم کھڑے ہیں دار دار میں، دار راہ میں مثال گرد کارواں بڑھے چلو بڑھے چلو، برادران نوجوان بڑھے چلو بڑھے چلو۔ کھلے ہیں پھول زخم کے اجل گلے کا ہار ہے، لہو سے سرخ ہے کفن یہ مدعے بہار ہے، نثار تیغ خوں فشاں بڑھے چلو بڑھے چلو، برادران نوجوان بڑھے چلو بڑھے چلو۔ بچوں، آپ نے اس نظم کو بلند خوانی کے طور پر بھی سن لیا ہے، اور ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اگر ان الفاظ پر آپ غور کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے نوجوان طبقہ کو، خصوصاً برادران وطن کو بھی مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اگر ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنا ہے تو پھر نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا اور ملک کی ترقی میں اپنا بڑا حصہ پیش کرنا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں، پہلے ہی شعر میں ہے، برادران نوجوان غرور کارواں ہو تم، اے نوجوان بھائیو، آپ کارواں یعنی قافلے کے، غرور یعنی اس کے لیے فخر کا کام ہے، اور اس بوڑھی دنیا کے لیے ہمیشہ رہنے والی جوانی ہو تم، تمہارے حوصلے بھی جوان ہیں، اے ہمارے نوجوان۔ سلام موج غم لو مجاہدان حریت، اے حریت کے مجاہدین، آزادی کے مجاہدین، گنگا کے موج کا سلام قبول کرو، ہے گلفشاں بہشت سے پیغمبران حریت۔ گلفشاں کہتے ہیں پھول کو چھڑکنے والا، تو جنت کی ایک گلفشانی سے آزادی کی کا پیغام تم جیسے جوان ہی دے سکتے ہیں۔ کھلا ہے عرصہ جہان، دنیا کا یہ میدان، دنیا کا یہ فیلڈ تمہارے عمل کے لیے کھلا ہوا ہے، اے ہمارے نوجوان بھائی۔ آگے کہتے ہیں شاعر کہ قسم تمہارے عزم کی فدا تمہاری شان کے، کہ تمہارا جو پختہ ارادہ ہے جوانی کا، اور
تمہارا جو شان ہے اس پر ہم فدا ہے، بڑھا کے ہاتھ توڑ لو ستارے آسمان کے، ہاتھ اٹھا کے آسمان کے ستاروں کو توڑ سکتے ہو۔ اسی موضوع پر علامہ اقبال کہتے ہیں جھکا دو شاخ کہکشاں برادران نوجوان۔ کہکشاں کہتے ہیں وہ تاروں کا ایک جھرمٹ آسمان سے جو ہوتا ہے اسی کو کہکشاں کہتے ہیں، یعنی کہکشاں کے شاخ کو تم جھکا دو اے میرے پیارے نوجوان۔ ہاں، تو علامہ اقبال نے اسی بات کو پیش کیا ہے، کہتے ہیں کہ اولوالازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، اولوالازمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر کاٹتے ہیں کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ تو اسی بہادری کے جذبات کو جمیل مظہری نے بھی پیش کرتے ہوئے کہا ہے، رکے نہ پائے جستجو بچھے ہیں خار راہ میں، تمہارے تلاش تمہارے ارادے کا پاؤں آگے نہ رکے، اس لیے کہ راستے میں تمہارے کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ جھکے نہ پرچم و علم، تمہارا پرچم تمہارا جھنڈا کبھی جھکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کھڑے ہیں دار راہ میں۔ دار کے معنی پھانسی ہوتا ہے، پھانسی کا دروازہ بھی راستے میں تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ مثال گرد کارواں یعنی قافلہ کے گرد کی طرح سے اے پیارے نوجوانوں، کھلے ہیں پھول زخم کے اجل گلے کا ہار ہے، یعنی یہ تاریخ آزادی وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے جدوجہد یہ پھولوں کا سیج نہیں ہے بلکہ یہ کانٹوں کا بستر بھی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ زخم کے پھول کھلے ہوئے ہیں اور اجل گلے کا ہار ہے، یعنی کسی وقت بھی آپ کو موت آ سکتی ہے، موت آپ کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ لہو سے سرخ ہے کفن، آپ کا کفن خون سے پہلے ہی لال ہے، یہ مزدہ بہار ہے، یہ بہار کی یہ خوشخبری ہے۔ بچوں، مزدہ ایک لفظ ہے جس میں میم کے بعد 3 نقطہ والا زے ہے، یہ فارسی سے یہ حرف اردو میں آیا ہے، اس لیے یہ مزدہ کا معنی ہوتا ہے خوشخبری۔ نثار تیغ خوب فشا برادران نوجوان، اس خون سے رنگین تلوار کو ہم سلام کہتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ تو بچوں، مختصر یہ ہے اس نظم کے بارے میں کہ بہار کے مشہور شاعر علامہ جمیل مظہری، جنہوں نے اپنی نظمیہ اور غزلیہ شاعری کے لیے یکساں طور پر مقبولیت حاصل کی ہے، ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو کر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ان کے یہاں موضوعاتی نظمیں، حمدیہ اور نعتیہ کلام کثرت سے موجود ہے، اس کے علاوہ قصائد اور ہجویات کے بھی نمونے مل جاتے ہیں۔ یہ نظم جو آپ نے ابھی پڑھا، یہ نوائے جرس کے عنوان سے یہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر تخلیق کی گئی ہے، ساتھ ہی عزم اور حوصلے کو بھی تقویت پہنچانے میں یہ حد درجہ کامیاب ہے۔ تو بچوں، اس نظم میں اس کے شاعر علامہ جمیل مظہری نے جو کچھ کہا ہے، آپ اس پر عمل کر کے ملک کے اچھے شہری اور خاندان کے اچھے جوان اور اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہو سکتا ہے، اور آپ ہی جیسے لوگوں سے سماج اور معاشرے اور ملک کے لوگ سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے کی بات ہوگی۔ اگر اس نظم میں کوئی موضوع، کوئی لفظ آپ کے لیے دشواری کا سبب بنے تو آپ اس کو کامنٹ باکس میں ضرور ڈالیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ خدا حافظ۔